الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَ مِنَ الْحَرْثِ وَالنَّعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَيَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وہ اللہ نے جو کھیتی مویشی پیدا کیے ان میں ایک حصہ ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ مشرکین عرب جو مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کی کھیتی پیداوار باغات کا جو حصہ ہوتا تھا اس کے دو حصے کرتے تھے، جانوروں کے بھی۔ ایک حصہ اللہ کے نام پر کیا کرتے تھے، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، دوسرا حصہ وہ بتوں کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کے نام پر، ایک بتوں کے نام پر تھے۔ مشرک بتوں کی عبادت کرتے تھے، سب کچھ کیا کرتے تھے، غلط کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ایک حصہ وہ نکالا کرتے تھے، لیکن ایمان کے بغیر صدقہ کرنا، نیکی کرنا، خیرات کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور جب اللہ کے نام پر جانور کم ہو جاتے، اس میں کمی آ جاتی تو اس کو تو پورا نہ کرتے، بتوں کے نام پر جو مال نکالتے تھے، جو بتوں کی مرمت ہوتی تھی، بت بنایا کرتے تھے، بت خانے بنایا کرتے تھے، اس کے مال میں کمی آتی، جو اللہ کے نام پر مال نکالا ہوتا تھا اس میں سے نکالتے، بتوں کے مال میں ڈال دیتے۔ سایہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بغیر نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کافر مشرک جتنا مرضی صدقہ کرے، خیرات کرے، لوگوں کی مدد کرے، جو کچھ کرتا رہے انسانیت کی خدمت کے لیے، جو وہ کام کرتا ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا۔ ایمان کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ آخرت میں ان کی نیکی کا کوئی اجر ملے گا۔ جو کافر مشرک غیر مسلم جو نیکیاں کرتے ہیں، دنیا میں اس کا بدل ان کو دے دیا جاتا ہے۔ ایمان کے بغیر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان پہلی شرط ہے۔ ایمان ہوگا تو نیک کام قبول ہوں گے، سب نیکیاں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جائیں گی، آخرت میں اس کا اجر ہوگا۔ ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں نیکیوں کو کوئی تصور نہیں ہے۔ جو کافر ہو کے مر گئے، جو انسانیت کی خدمت کیا کرتے تھے، ابو طالب حضور کے چچا کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ان کو کم عذاب ہوگا، ایسی جگہ رکھا گیا ہے کہ جہاں پر عذاب میں تخفیف ہوگی میری خدمت کی وجہ سے۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو جب بھی وہ وقت آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، اسی انگلی سے جس سے وہ آزاد کیا تھا ایک چشمہ نکلتا ہے، وہ اپنے منہ پر رکھتے ہیں اس انگلی کو، تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو جو کافر نیکیاں کرتے رہے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، عذاب دیا جائے گا، تخفیف ہو جائے گی، لیکن جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا ایمان۔ کل قیامت میں کافر یہ کہیں گے پوری دنیا سونے کی بن جائے اور ہم یہ فدیے میں دے دیں، ہم عذاب سے بچ جائیں، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، ہمیں چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا اگر بن بھی جائے پوری دنیا، لیکن ایمان اس وقت نہیں ملے گا۔ تو یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اگر کوئی پوری دنیا کی دولت آپ کو لا کر دے کہ پوری دنیا کا سونا ہے، یہ دولت ہے، یہ لے لو، ایمان دے دو، ایمان اس سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ ہر رکعت میں کوئی 50 رکعتیں پڑھتا ہے، دن میں 50 رکعتیں بنتی ہیں، تو ہر رکعت میں یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ اگر دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو وہ ضرور مانگتا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں
ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ہدایت پر رکھے، ہدایت پر چلائے اور خاتمہ ہدایت و ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔